پتہ ہے ہمیں نماز بوجھ کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ ہم نماز کا مقصد نہیں جانتے۔ نماز صرف ایک ڈیوٹی نہیں ہے، بلکہ نماز ایک اپرچونٹی ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی۔ اگر آپ نماز کا مطلب سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سورۃ فاتحہ سے لے کر آخری سلام تک نماز اپنے آپ میں ہی ساری کی ساری دعا ہے، آپ کے اور اللہ کے درمیان ہمیشہ رہنے والی دعا۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادتوں کے معاملے میں کسی بھی انسان پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جہاں تک اس کی عبادتوں کی بات ہے، وہاں تک اس نے ہم پر صرف وہی کچھ فرض کیا ہے جو ہم آسانی سے کر سکیں اور جس میں ہمارے لیے بھلائی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادتیں اپنے لیے نہیں بنائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ عبادتیں ہمارے لیے بنائی ہیں، کیونکہ دنیا میں انہی عبادتوں کے ذریعے ہم نے سروائیو کرنا ہے، اور روز محشر بھی ان عبادتوں نے ہی ہماری نجات کا ذریعہ بننا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں انسانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا اور ہمارے پاس نماز جیسی پناہ گاہ نہ ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ اگر ہمارے پاس رونے اور مدد مانگنے کے لیے سجدہ نہ ہوتا تو ہماری روح کیسے سکون پاتی؟ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اپنے اللہ سے بات کر سکتے ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام لوگوں میں سے ہدایت دی جو اب تک بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ نماز کائنات کی سب سے سیف جگہ ہے، ایسی جگہ جہاں برتر اور کمتر دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، جہاں نیکوکار اور گنہگار سب برابر ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک کوٹیشن پڑھی جو کچھ یوں تھی کہ تنہائی میں کبھی چاند کو دیکھنا اور دیکھ کر سوچنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی چاند کو دیکھا کرتے تھے، لیکن ہم جائے نماز پہ کھڑے ہو کے کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مشکل گھڑی میں آیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے، اور صرف اس جگہ پہ کھڑے ہونے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے کیسے کیسے وسیلوں سے مدد کی تھی، یہ تو ہم بھول ہی جاتے ہیں۔ دعائیں نماز سے علیحدہ نہیں ہوتی۔ آپ جتنی نمازوں میں پابندی رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اتنی ہی آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے معاملے میں پابندی رکھے گا۔ تو اگلی دفعہ جب آپ جائے نماز پر کھڑے ہوں تو یہ سوچ کر کھڑے نہیں ہونا کہ ہم اللہ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ وہ ہمیں سننے کے لیے آیا ہے، وہ ہم سے بات کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ ذات جس سے بات کرنے کے لیے بڑے بڑے عبادت گزار ترستے ہیں، وہ آپ سے خود بات کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ اگر ایسا سوچیں گے تو آپ کو نماز کبھی بھی بھاری نہیں لگے گی، بلکہ نماز آپ کے لیے آسان کر دی جائے گی۔ بس ایک بار کوشش کرنی پڑتی ہے پاؤں کو جائے نماز پہ کھڑا کرنے کی، پھر اگلی بار آپ کو آپ کا دل جائے نماز پر لا کھڑا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش بہت مختصر رکھتا ہے، وہ تمہیں اتنا ہی آزماتا ہے جتنی تم میں ہمت ہوتی ہے، وہ تمہیں بس اتنا ہی غم دیتا ہے جتنا تم سہ سکتے ہو، ورنہ آزمائش تو بس تب تک رہتی ہے جب تک تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے حوالے نہیں کر دیتے۔ باقی کے سارے امتحانات تو تم خود ہی خود سے لیتے ہو، ان حقیقتوں کو بدلنے کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں بدل سکتا۔ ضد سے نہیں، کچھ کہانیاں صبر سے مکمل کی جاتی ہیں۔ ناممکن پر مایوس نہیں ہوتے، بلکہ دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو پھر کیوں اتنے اداس ہو؟ جو چیزیں تمہیں بے سکون رکھتی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو اور خود کو ان چیزوں سے بے خبر ہو جاؤ۔ ہر چیز تمہارے بس میں نہیں ہوتی، لیکن یقین رکھو گے جس کے بس میں ہے وہ تمہیں کبھی بھی بے بس رہنے نہیں دے گا۔ ہر دفعہ مقدر سے لڑنا بہتر نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ جنگیں ہار کر جیتنی پڑتی ہیں۔ بس اس کے کن کا انتظار کرو اور مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اس کی دیری کا صلہ بہت خاص ہوتا ہے۔
اگر اس نے تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے تم سے کچھ دور کر رکھا ہے تو جان لو کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن رکھا ہے۔ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز، تہجد سے تقدیر بدل جائے گی، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا گیا ہو، اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا گیا۔ لوگ لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں، میں نے تہجد سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ تہجد میں بہنے والا آنسو اللہ سے دعاؤں پر کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ ضرور مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ تہجد اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو تہجد پڑھنے والا اس کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ تہجد اللہ سے عشق، اللہ سے ہی تہجد کا سجدہ نصیب کرتا ہے جسے اپنے عشق میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ آج جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہے نا، دیکھنا ایک دن تمہاری زندگی کا حصہ ہوگا۔ جو تم مانگتے ہو اللہ سے تڑپ کر رو کر، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا۔ تمہارے لیے آزمائش کا آنا بے وجہ تھوڑی نہ ہے، اپنے محبوب بندوں میں سحر فہرست تمہارا نام لکھنا ہوگا۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ہے ایسا ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہوگا۔ وہ رب جو مالک کن فیکون ہے، تمہاری چاہت کو اس نے اپنی چاہ میں بدلنا ہوگا۔ وہ آنسو بھی کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں نا، جن کو سجدے میں گرنے کا مقام ملتا ہے اور عرش تک میں ہلچل مچا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی تو درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہی ضبط میں پھنسے سارے آنسو آنکھوں تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر سجدے میں جھکتے ہی ایسے چھلک جاتے ہیں جیسے صدیوں کا بوجھ ہوں اور بس بہنے کا مقام ڈھونڈ رہے ہوں۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ درد سے بھرا دل جو پھٹ رہا ہوتا ہے، نماز پہ جاتے ہی سکون سے بھر جاتا ہے، روتے روتے یقین سے بھر جاتا ہے، اور پھر جب اللہ کی آغوش سے اٹھتا ہے تو پھر سے ایک نئی ہی امنگ اور زندگی کی امید سے بھر جاتا ہے۔ ایک لمحے میں وہ کیسے دل کو پھر سے مضبوط کر دیتا ہے، تو پھر بھی تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں اس تکلیف سے کبھی نہیں نکالے گا۔ وہ جب دعائیں قبول کرنے پہ آتا ہے نا، تمہیں اذیت کی انتہا پر لے جاتا ہے، اور پھر ایسے تھامتا ہے کہ ہر منظر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ پھر درد کے سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جاتے ہیں، پھر دعا میں ہاتھ اس کی محبت میں اٹھتے ہیں۔ وہ جب نوازنے پہ آتا ہے تو پھر خزانوں کے خزانے تمہارے نام کر دیتا ہے، ایک ایک آنسو کے بدلے ان گنت خوشیاں دیتا ہے۔ یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں، اس کے لیے تمہاری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ وہ ان کا اجر کتنا خوبصورت دے گا۔ بس وہ تمہارے یقین کو آزما رہا ہوتا ہے، اور جب اس کا بندہ اس کا مان رکھتا ہے تو پھر وہ اپنے بندے کو راضی کرنا بھی خوب جانتا ہے۔ وہ تو پھر بھی اتنا رحیم ہے نا کہ اس کی اس بے انتہا محبت کو دیکھ کے دل پھٹنے لگتا ہے کہ ہم سے صرف اپنی غرض کے لیے اسے یاد کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی مسکرا کر اپنے بندے کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ کیسے؟ ہر دفعہ میرے مولا اتنی بے لوث محبت کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ اس کے سامنے جتنا روتے جاؤ اتنا ہی دل میں سکون بھرتا جاتا، اور ایک عجیب ہی یقین سے بھرا دل جب جائے نماز سے اٹھتا تو لگتا کہ بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تب پھر سے جی اٹھتے ہیں ہم، پھر وہ ہوتا ہے اور ہم ہوتے ہیں، اور طویل گفتگو ہوتی ہے، کبھی خاموشی سے تو کبھی لفظوں سے، شکوے شکایتوں کا ایک انبار کھڑا کر دیتے ہیں، پر وہ خاموشی سے سنتا اور پھر مسکراتا رہتا ہے۔ وہ طویل سجدے اور ان آنسوؤں میں جتنا درد ہوتا ہے وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تب ہمیں رب کا سہارا ملتا ہے،
تب وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اب میرے پاس آ گئے ہو سارے دکھ دنیا سے چھپا کر، تو آپ میری طاقت کے معجزے دیکھو، اب دیکھو کیسے تمہارے دل کو میں مطمئن کرتا ہوں۔ جانتے ہو کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پر اندھا یقین رکھتے ہو اور جلد بازی نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے، پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذریعے تمہیں دعاؤں کی قبولیت کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب کبھی تم خود کو تنہا اور بے حس محسوس کرو تو آنکھیں بند کر لو اور یاد رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب کبھی تم پریشان ہو، بہت سے مسئلوں میں گھیرے ہو، تو گہرا سانس لو اور سوچو، جس نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو فقط 6 دن میں پیدا کیا، وہ تمہاری سب الجھنیں لمحوں میں سلجھا دے گا۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سنو، تم پریشان نہ ہو، اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ سنو، تم اللہ پر توکل قائم رکھو، بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے لیے معجزہ کرنے والا ہے۔ سنو، تم غمگین نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے زخم بھرنے والا ہے۔ سنو، تم صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرتے رہو، اللہ تعالیٰ بہترین رستہ بنا کر تمہیں تمہاری منزل تک پہنچانے والا ہے۔ سنو، تم دعائیں کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ سنو، تم مستقبل کی فکر میں خود کو گھائل نہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے بہت بہترین سوچ رکھا ہے۔ سنو، تم ماضی کے پچھتاوے کو جان کا روگ نہ بناؤ، تمہارا اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ سنو، تم مشکلات کو خود پر حاوی نہ ہونے دو، اللہ تعالیٰ تمہاری سب مشکلوں سے بہت بڑا ہے۔ سنو، تم خود کو تنہا محسوس نہ کرو، تمہارا اللہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے تو ہو، لیکن یقین رکھو بھی نہ۔ یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے؟ تم جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے، تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اسی کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے، لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں، پر زندگی تمہیں ہر ایک حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ، اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہ چاہیے ہوگا۔ ہر گزرتے دن ہم سب بھی تو ایک نئے انسان میں ڈھلتے جاتے ہیں، وہ انسان جس کو بعض دفعہ پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ایسا انسان جس کے بارے میں ہمیشہ سوچا تھا کہ ہم یہ تو نہیں بنیں گے، مگر قسمت کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ غلط فہمی دور کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی سوچ کے مطابق دوسروں کے بارے میں غلط گمان کر لیتے ہیں، جبکہ بعض گمان غلط بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے خود سے کسی کے بارے میں غلط سوچنے سے پہلے اس سے بات کر کے غلط فہمی کو دور کر لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ یک طرفہ محبت صرف خدا کر سکتا ہے۔ انسانوں میں اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ یک طرفہ طور پر تمام عمر نبھاتے چلے جائیں۔ اپنے اختیارات پہ کسی دوسرے کو حق مت دیجیے، مان دیں، بھروسہ دیں، کیونکہ حق لینے والا ہوگا تو اندر سے توڑ دے گا، مان سمجھنے والا ہوگا تو ذرا سی ٹھیس بھی نہیں لگنے دے گا۔ سخت رویے بات تو منوا دیتے ہیں، مگر دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔
جب رہنا ساتھ ہو تو دونوں طرف رویوں میں لچک ہونی چاہیے. کچھ مان لیا، کچھ منوا گئے. یہی مثبت رویہ رشتوں میں تازگی کو برقرار رکھتا ہے. جہاں انا ہو وہاں پچھتاوا اور تلخیاں ہوتی ہیں. اپنے کردار کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہو رکھو. موت انسان کو مار تو سکتی ہے، مگر اچھے کردار والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی. زندگی میں ہمارے نام اور لباس مختلف ہوتے ہیں، امیر غریب، چھوٹا بڑا، افسر ماتحت، ڈاکٹر انجینئر، استاد شاگرد وغیرہ. لیکن مرنے کے بعد صرف ایک ہی نام رہ جاتا ہے. بہترین بیوی وہ ہے جو تمہاری موجودگی میں عورت اور غیر موجودگی میں مرد کی طرح گھر میں رہے. جو انسان دوسروں کے غم سے بے نیاز ہے، انسان کہلانے کا مستحق نہیں. اپنی حد میں رہنا سیکھو. حد میں رہنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے. دیر سے بنو لیکن کچھ ضرور بنو، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت کی بجائے حیثیت پوچھنے لگتے ہیں. دنیا ایک گھاس پہنا ہوا کنواں ہے. عقل مندوں کو ہوشیاری سے قدم رکھنا چاہیے. انسان اچھے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا. کائنات کے سب سے بڑے سخی پر یقین آپ کو سخی بنا دیتا ہے. میں پرامن غلامی کی بجائے خطروں سے گھری آزادی کو ترجیح دیتا ہوں. جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا کر رکھ دیتی ہے. اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھو آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو. دل توڑنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ بندے کی معافی بندہ ہی دیتا ہے، خدا نہیں. لوگ صرف مشورہ دیتے ہیں، ساتھ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. بڑی سے بڑی بات پر ہار نہ ماننے والے لوگ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوٹ جاتے ہیں. وہ ایک انسان جو تمہیں تمہارے گناہوں پہ ٹوکے ان تمام مخلص انسانوں میں نظر آنے والے لوگوں سے بہتر ہے جو تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں. انسان کے غصے میں عجیب منافقت ہے. وہ اپنے سے طاقتور کے سامنے تو غصہ کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اپنے سے چھوٹے اور کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا. ہر کھوئی ہوئی چیز ہو سکتا ہے واپس مل جائے، بس ایک اعتبار کے سوا. کوئی مخلصی کے ساتھ آپ کے سامنے جھکا ہو تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں. غلط فہمی تھی کہ اپنے بہت ہیں، مڑ کر جو دیکھا تو ایک ہمسفر سایہ نکلا. آپ کی زندگی میں موجود ہر ایک انسان آپ کے اپنے ہی کسی فیصلے کا نتیجہ ہے. تو اگر آپ زندگی میں بہترین لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بہترین فیصلے کرنے کی کوشش کیجیے. اپنوں سے مل کر ہی تو پتہ چلتا ہے کہ اپنا کوئی نہیں ہوتا. خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے، مگر لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں. تمہارا نصیب لکھنے والا اللہ ہے، وہ اللہ جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اندازہ ہو جائے تو لفظ اللہ پکارتے ہوئے تمہاری سانسیں تھم جائیں. اس نے تو اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے. ایک ماں کی محبت سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے. وہ تم سے ہر غرض سے پاک محبت، خالص اور قیمتی محبت، نایاب اور مقدس محبت. تو پھر خود سوچو وہ اللہ تعالیٰ کیسے تمہارے نصیب میں کچھ برا لکھ سکتا ہے. اگر ایک ماں کو اختیار دیا جاتا کہ وہ اپنی اولاد کا نصیب لکھے تو وہ بھی کوشش کرتی کہ اپنی اولاد کے نصیب میں دونوں جہانوں کی خوشیاں لکھ دے. اتنا کچھ لکھ دے کہ اس کی اولاد کبھی بھی کوئی محرومی محسوس نہ کرے. تو میرا رب 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے جو کوئی کبھی جان نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ تو وہ بھی دیکھتا ہے جو کوئی کبھی دیکھ نہیں سکتا. وہ تو اس راز سے بھی واقف ہے جو ہزاروں پردوں میں چھپا ہے. وہ ان خزانوں سے بھی واقف ہے جو سمندر کی تہوں کے نیچے کہیں دور چھپے ہیں.
جہاں تک کسی کی رسائی نہیں۔ اس نے اپنے ہر بندے کا نصیب بہت پیارا لکھا ہے۔ اگر کچھ غم ہیں تو وہ کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے ہیں، اگر کچھ دکھ ہیں تو وہ اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے ہیں۔ وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اپنی طرف موڑ لانے کے لیے۔ اگر کچھ مشکلات ہیں تو وہ ڈھیروں آسانیاں لانے کے لیے ہیں۔ اگر کہیں اندھیرا ہے تو وہ اپنے معجزے اور کرشموں کی روشنی دکھانے کے لیے ہیں۔ اگر کہیں دل ٹوٹتا ہے تو وہ اپنی پسند کا بنانے اور نکھارنے کے لیے ہے۔ دنیا کے رنگ کی بدولت دل پر لگے زنگ کو اتارنے کے لیے ہے۔ بے سکونی نکال کر دل میں سکون ڈالنے کے لیے ہے۔ سراسر تمہارے لیے خیر ہے، سراسر محبت ہی محبت ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مہر نہیں لگا دی کہ بس اب جو ہوگا اسی لکھے ہوئے نصیب کے مطابق ہوگا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لکھے ہوئے نصیب کو اٹل نہیں کر دیا، بلکہ تمہیں بھی اختیار دیا ہے کہ تم جیسے نصیب کے صفوں میں رنگ بھر سکتے ہو، تم جیسے چاہو اپنی چاہت نصیب کی کتاب میں لکھ سکتے ہو۔ تمہارے نصیب کی کتاب میں کچھ صفحات چھوڑ دیے تاکہ تم اسے اپنی پسند کے مطابق بھر سکو۔ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نصیب بدلنے کا بڑا طاقتور ہتھیار دیا ہے؟ پھر بس تمہاری فریاد ہوتی ہے اور اللہ کا حکم ہوتا ہے، تمہارا یقین ہوتا ہے اور اس کا کن فیکون ہوتا ہے، تمہارا صبر ہوتا ہے اور اس کی طرف سے تمہارے لیے معجزے ہوتے ہیں، تمہارا اس پر بھرم ہوتا ہے اور وہ اس بھرم کو اور بھی مضبوطی عطا کر دیتا ہے۔ جب تم اس کے سامنے سر جھکاتے ہو نا، تو وہ تمہارا سر کبھی بھی کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ جب تم اسے روز پکارتے ہو نا، تو وہ تمہاری آواز کو اپنی پسندیدہ آوازوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے، اور ہر بار سنتا ہے، بار بار سنتا ہے، اور ہمیشہ تمہیں سنتے رہنا چاہتا ہے، کیونکہ اسے تمہیں سننا بہت پسند ہے۔